آقا حسین نے ہمارے لیے کیا نہ کیا. ہم نے آقا حسین کے لیے اپنے بستر نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے حسین نے 3 شعبان کی تاریخ تھی, 60 ہجری تھی. میرا حسین جب یزید بدوقت تخت پہ بیٹھا, اس نے حکم دیا ولید بن عقبہ کو کہ حسین کی بیعت لے لے. اب وہ وقت بھی آیا جب آقا حسین کو مدینہ چھوڑنا تھا. خدا کی قسم آیا میرا حسین اپنے نانا کے روضے پہ آخری سلام کرنے کے لیے. جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں 15 دن, کچھ جاتے ہیں 40 دن حج کرنے کے لیے, کچھ دن مدینے میں رہے, کچھ دن مکے میں رہے, ان سے پوچھو کہ تمہارا حال کیا ہے. وہ کہتے ہیں خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے, نبی کا آستانہ بھی, لگا ہے دوہرا غم مکہ مدینہ چھوڑ آئے ہیں. خدا کی قسم جب میرے حسین نے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا ہوگا کتنا درد رہا ہوگا. آخری سلام کرنے کے لیے آیا میرا حسین. اے میرے نانا, آج کے بعد تیرے در پہ اپنے آئیں گے, بیگانے آئیں گے, آج کے بعد تیرے در پہ غیر آئیں گے. نانا تیرا حسین تیری چوکھٹ پہ نہیں آئے گا. اے میرے نانا تیرا حسین تیری چوکھٹ پہ نہیں آئے گا. روتے روتے آقا حسین کی آنکھ لگی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا آنا ہوا, دست شفقت اپنے نواسے کے سر پہ رکھا. رکھنے کے بعد کہا تھا میرے حسین تیرے بابا تیرا انتظار کر رہے ہیں, تیری ماں فاطمہ تیرا انتظار کر رہی ہے, تیرا بھائی حسن تیرا انتظار کر رہا ہے, تیرا نانا تجھے انتظار کر رہا ہے. اے بیٹا حسین وہ وقت بھی آیا ہے, اب تجھے میدان کربلا میں جا کر کے شہید ہونا ہے. تو تنخواہ شہید رکھی ہوگا, وہاں پہ عباس کا بازو کٹے گا, قاسم کی جوانی لٹے گی, اولو محمد کا بچپنا لٹے گا, تیرے ننھے عسکر کے گلے میں تیر آ کر کے لگے گا. حسین تیرا انتظار کر رہے ہیں. آقا حسین نے کہا تھا نانا کیا میں وہاں پہ نہ جاؤں, یہیں سے تمہارے پاس نہیں آ سکتا. روایتیں مختلف بتاتی ہے. خدا کی قسم جب میرے حسین نے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا ہوگا کتنا درد رہا ہوگا. ہم نے تو یہاں تک کہ سنا کہ ایک سید زادہ گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا 3 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. ایک پاکستان کے عالم صاحب نے بچے کا ہاتھ پکڑا, اس جگہ بچے کو لے کر کے آئے جہاں پہ لنگر کو لٹایا کرتے تھے. بچے کو بھر پیٹ کھانا کھلایا. کھلانے کے بعد کہا تھا بیٹا اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ, تمہاری ماں تمہارا انتظار کرتی ہوگی, تمہاری بہنیں تمہارا انتظار کرتی ہوگی, تمہارے باپ تمہارا راستہ تکتے ہوں گے. بچے نے کہا تھا عالم صاحب مائیں ان کی انتظار کرتی ہے جن کے سروں پہ ماؤں کا سایہ ہوتا ہے, بہنیں ان کی انتظار کرتی ہے جن کے سروں پہ بہنوں کے ہاتھ ہوتے ہیں, باپ ان کے راستہ تکتے ہیں جن کے سروں پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے. عالم صاحب اس دنیا کے اندر میرا کوئی نہیں ہے, میرے ماں باپ کا وصال ہو چکا, اتنا معلوم ہے سید ہوں آل رسول ہو. عالم صاحب نے اتنا سنا, سننے کے بعد کہا تھا بیٹا ہمارے ساتھ پاکستان چلو, لوگ تمہاری بڑی عزت کریں گے, لوگ تمہارا بڑا احترام کریں گے, تم سید ہو آل رسول ہو. 3 دن ہو جاتے کہ تمہیں کچھ نہ کھاتے ہوئے. بچے نے عالم صاحب کا ہاتھ پکڑا, گنبد خضرا کے سامنے لایا. لانے کے بعد کہا تھا عالم صاحب بتائیے تو سکی کیا تمہارے پاکستان کے اندر مجھے نانا کا گنبد خضرا ملے گا, کیا مجھے مدینہ ملے گا. عالم صاحب نے کہا تھا بیٹے اچھا کھانا ملے گا گنبد خضرا نہ ملے گا, اچھا پہننے کو ملے گا گنبد خضرا نہ ملے گا, لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھمائیں گے گنبد خضرا نہ ملے گا, لوگ تیرا احترام کریں گے, تو سید ہے آل رسول ہے, لیکن گنبد خضرا نہ ملے گا. بچے نے عالم صاحب کا ہاتھ چھڑایا, چھڑانے کے بعد کہا تھا عالم صاحب 1 دن کا فاقہ گوارا ہے, 2 دن کا فاقہ گوارا ہے, 3 دن کا فاقہ گوارا ہے, بھوکے رہ کر کے گزارا کر لیا جائے گا, گنبد خضرا سے دور ہم سے نہیں رہا جائے گا. گویا کہ بچہ کہہ رہا تھا جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل پہ نعرہ رسالت, نعرہ غوثی, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہید اعظم, نعرہ تکبیر. خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے نبی کا آستانہ بھی, لگا ہے دوہرا غم مکہ مدینہ چھوڑ آئے ہیں. جب آقا حسین نے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا 3 شعبان کی تاریخ تھی. کتنی؟ 3 شعبان. اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا, آقا حسین مکے آ گئے. ادھر کوفے کے لوگوں نے خطوط لکھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 18,000 خط لکھے تھے. خطوں کا مضمون یہ تھا حسین
آپ آ جائیے۔ یزید تخت پہ بیٹھا گئے، اگر آپ نہ آئے تو آپ کے نانا سے کہیں گے کہ حسین ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ آقا حسین نے اپنے بھائی مسلم کو اور ان کے 2 بچوں کو بھیجا۔ حضرت مسلم کوفہ آئے۔ کوفے کے اندر حضرت مسلم کو بے دردی کے ساتھ میں شہید کیا گیا۔ بزدلی پہ اترے، جب سامنا نہ کر سکے چھتوں پہ چڑھے، تیروں کی برسات کی میرے حسین کے بھائی کے اوپر، زخموں سے چور ہوئے، آپ کے 2 بیٹوں کے گلے کاٹے گئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر خط لکھ دیا تھا، آقا آ جائیے، بڑا احترام کر رہے ہیں یہاں کے لوگ۔ میرا حسین جب میدان کربلا میں آیا، 2 محرم کی تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا۔ 2 محرم سے 7 محرم تک حر بن یزید نے آپ کا راستہ روکا میدان کربلا میں۔ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، 1 دن کی پیاس ہے۔ 8 تاریخ آئی، 2 دن کی پیاس ہے۔ 9 تاریخ آئی، 3 دن کی پیاس ہے۔ 9 تاریخ کی وہ رات آئی ہے۔ آقا حسین نے کہا، عباس ایک کام کرو، سب کو بلا کر کے لاؤ۔ آقا عباس سب کو بلا کر کے لائے ہیں۔ اب میرے حسین نے خطبہ دیا تھا، اے لوگو یزید کی دشمنی مجھ سے گئے، ایک طرف 72 گئے، ایک طرف 22,000 کا لشکر گئے۔ آقا حسین نے کہا تھا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو مکے جانا چاہتے کہ چلے جائیں، تم میں سے جو مدینے جانا چاہتے کہ چلے جائیں، تم میں سے جو کوفہ جانا چاہتے کہ چلے جائیں۔ یزید کی دشمنی مجھ سے گئے، تم 3 دن کے پیاسے ہو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بیٹھنے والوں نے کہا تھا، انہی بیٹھنے والوں میں حضرت مسلم بن اوس جا کھڑے، انہی بیٹھنے والوں میں 80 سال کا بوڑھا حبیب ابن مزاغر کھڑے رو کے کہہ رہے تھے، آقا تمہیں ایسا لگتا کہ ہم تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ یہاں سے تو ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اگر قیامت کے دن تیرے نانا نے پوچھ لیا، گویا کہ 80 سال کا بوڑھا کہہ رہا تھا، اگر تیرے نانا نے پوچھا عباس کے بازو کٹے کہاں تھے، قاسم کی جوانی لٹی کہاں تھے، اونو محمد کا بچپنا لٹے کہاں تھے؟ آقا حسین نے کہا تھا، چلے جاؤ۔ کسی کی ماں اس کا انتظار کرتی ہوگی، کسی کے بچے اس کا انتظار کرتے ہوں گے، کسی کی بہنیں اس کا انتظار کرتی ہوں گی۔ حضرت حبیب نے کہا تھا، یہاں سے تو چلے جائیں گے، تیرے نانا کو قیامت کے دن جواب کیا دیں گے؟ آقا حسین نے کہا تھا، پھر بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ تو 80 سال کے بوڑھے حبیب ابن مزاغر نے کہا تھا، حسین چاہتے یہ کہ صبح کا سورج طلوع ہو، تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان کسی کی جائے تو 80 سال کے بوڑھے کی چلی جائے، تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان میری جائے۔ صبح ہوئی، یہ رات بھی آئی، خیمے لگے ہیں، ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی صدا ہے۔ 10 محرم کی تاریخ آئی، نکارہ جنگ بجا، ایک طرف 22,000 ہیں، ایک طرف تنہا 72 ہیں۔ آج میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں تلواریں تھیں، 7 تاریخ کو پانی بند ہوا تھا، ہمارے یہاں کا دستور کیا ہے؟ اور بڑا عروج پر ہے صاحب، بڑا عروج پر ہمارے یہاں 7 تاریخ کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کی مہندی ہے، ہماری مائیں بہنیں حضرت قاسم کی مہندی مناتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کربلا کے میدان میں کوئی مہندیاں نہیں رچائی جا رہی تھیں، کربلا کے میدان میں کوئی رشتے نہیں ہو رہے تھے، کربلا کے میدان میں کوئی شادیاں نہیں رچائی جا رہی تھیں۔ وہ 10 تاریخ کا منظر بھی یاد کرو، جس تاریخ میں ہم میلوں ٹھیلوں کے نام پر گھروں سے نکل آئے۔ وہ 10 تاریخ کا دن بھی یاد کرو، جس تاریخ پر ہم میلوں ٹھیلوں کے نام پر ہمارے گھروں کی بیٹیاں بے پردہ گھروں سے باہر نکلی، نکارہ جنگ بجا۔ خدا کی قسم، کس میں ہمت ہے بیان کرنے کی؟ کون بیان کرے کربلا کا خونی منظر کہ میدان کربلا میں 10 تاریخ کو ہوا کیا تھا؟ وہی 10 تاریخ ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے حضرت حبیب رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مولانا انتخاب صاحب قبلہ، امام صاحب، حضرت علامہ مولانا انتخاب عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جب نکارہ جنگ بجا تو سب سے آگے بڑھنے والا کون تھا؟ پڑھو تاریخ، یہی 80 سال کا بوڑھا جس نے رات میں کہا تھا، حسین تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان کسی کی جائے تو 80 سال کے بوڑھے کی چلی جائے۔ یہی 80 سال کا بوڑھا آگے بڑھا۔ آقا حسین نے کہا، حبیب آپ رک جائیں۔ حضرت حبیب ٹھہرے۔
حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی کربلا کا پہلا شہید آگے بڑھا. اس نے کہا تھا حسین مجھے اجازت دو. آقا حسین نے اجازت دی. یہ کربلا کے میدان میں اترے. ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد کے 2 آزاد کردہ غلام آگے بڑھے. آپ نے حملہ کیا. ایک کو واصل جہنم کر دیا. دوسرے کی تلوار حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی کی انگلیوں پہ لگی. انگلیاں کٹ کے نیچے گر گئیں. آپ کی بیوی خیمے سے اٹھ کے باہر آئیں. میرے سرتاج تیری ہمت کو سلام ہو, تیرے حوصلے کو سلام ہو. میرے سرتاج گھبرانا نہیں کہ انگلیاں کٹ گئیں. آئے اپنی بیوی کے پاس. آنے کے بعد کہا تھا اندر چلی جاؤ. اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم خیمے کے اندر سے نکل کے باہر آؤ. وہاں تو شہادتیں ہو رہی تھی لیکن بیویاں خیموں سے نہیں نکلی. آقا حسین نے کہا تھا جاتی کیوں نہیں اندر؟ اس نے کہا تھا حسین نہیں جاؤں گی, اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بھی جان کو قربان کر دوں گی. آقا حسین نے کہا اگر عورتوں کو قتال کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں اجازت دیتا کہ تم میدان کربلا میں جا کر کے جنگ کرو. جاؤ خیمے کے اندر بیٹھو. جو میرا حسین شوہر کی شہادت کو دیکھنے نہ دے کیا وہ یہ گوارا کرے گا کہ قوم کی بیٹیاں میلوں کے نام پر, 10 محرم کے نام پر, ڈھول تاشے کے نام پر جب گلیوں کے اندر ڈھول تاشے آئے تھے تو وہ اپنے چھتوں پہ بے پردہ آ گئی تھی؟ کیا سامنا کرو گی آقا حسین سے جا کر؟ کیا سامنا کرو گی آقا حسین کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سے جا کر؟ کیا سامنا کرو گی سیدہ زینب سے جا کر جس کے پردے کا حال میدان کربلا میں یہ تھا؟ عباس کے بازو کٹے, سیدہ کا پردہ نہیں چھوٹا. قاسم کی جوانی لٹی, حضرت لیلا کا پردہ نہیں چھوٹا. حضرت ام فروا کا پردہ نہیں چھوٹا. حضرت ام رباب کا پردہ نہیں چھوٹا. کوئی خیمے سے نکل کے باہر نہیں آئی تھی. حضرت عبداللہ بن عمیر کی انگلی کٹ کے گر گئی. ایک ظالم نے تلوار ماری, سر کٹا, ایک شہادت ہوئی. کربلا کا پہلا شہید حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی. نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کر کے انہوں نے جنت کا سفر کیا. تاریخ میں نام ملتا ہے حضرت مسلم بن اوس جب میدان کربلا میں اترے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے آئے تھے, اپنے چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے کر کے آئے تھے. جب میدان کربلا میں حضرت مسلم بن اوس اترے, کس میں ہمت تھی جو آپ کی تلوار کا سامنا کرتا؟ جدھر تلوار جاتی گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹتی چلی جاتی. جدھر بھی آپ جاتے لشکر کو پھاڑتے چلے جاتے. ایک ظالم کی تلوار حضرت مسلم بن اوس کی گردن پہ لگی, آپ کا سر تن سے جدا ہوا. ظالموں نے آپ کے سر کو پھینکا خیمے کی طرف. یہ کہہ کے پھینکا تھا حسین یہ بھی تمہارے جانثار کا سر ہے. آقا حسین تو بعد میں آئے گئے, پہلے آپ کی بیوی آئی گئے, اپنے سرتاج کے سر کو گود میں رکھا, پیار کر رکھی ہے, مٹی کے غبار کو صاف کر رکھی ہے. آقا حسین نے یہ منظر دیکھا. اتنے میں آقا حسین کی نگاہ پڑی, ایک ننھا سا بچہ 22,000 کے لشکر کی طرح دوڑتا جا رہا ہے. کہہ رہا تھا ظالموں کس میں ہمت ہے میری تلوار کا سامنا کرے, کس میں ہمت ہے آقا حسین کے ننھے سپاہی کا سامنا کرے. آقا حسین نے جب یہ منظر دیکھا کہا تھا باس اس بچے کو پکڑ لو, نہ جانے کس کا لال نہ جانے کس کا لخت جگر ہے. یہ 22,000 کا لشکر ہے, یہ بچہ 22,000 کے نیچے آئے گا, بچے کا حال نہ جانے کیا ہوگا. غازی عباس بچے کو پکڑ کے لائے. آقا حسین نے پوچھا تھا بیٹے بتا تو سکی اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے, اتنا حوصلہ کہاں سے آیا ہے, یہ سبق تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ بچے نے اتنا سنا, چیخ مار کے کہا تھا حسین تم جاننا چاہتے ہو یہ سبق مجھے کس نے پڑھایا ہے؟ کون میرا باپ ہے؟ کہا تھا یہ دیکھو میری ماں بیٹی ہے, اس کی گود میں جس کا سر رکھا ہے وہی میرا باپ کا سر ہے. میرے باپ نے میدان کربلا میں اترنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا بیٹا جب تیرا باپ شہید ہو جائے گا تب تجھے آنا ہے, اپنی جان دے دینا لیکن حسین پہ آج کو مت آنے دینا. حسین پہ آج کو مت آنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, ذکر شہدائے حسین کربلا. پہ آج مت آنے دینا. اتنے سے بچے میدان کربلا میں شہید ہو رہے تھے اور ایسی جانثاری تھی میدان کربلا میں کہ جب تک محب اہل بیت میدان کربلا میں رہے تب تک بنی ہاشم یعنی امام حسین کے گھرانے کے کسی فرد کو میدان میں اترنے نہیں دیا. جب تک یہ رہے ننھے سا بچہ شہید ہوا, حضرت مسلم بن اوس شہید ہوئے, حضرت عبداللہ بن عمیر شہید ہوئے,
حضرت حر بن یزید شہید ہوئے, حضرت حبیب ابن مزاغر شہید ہوئے, سب شہید ہو گئے. جب باری آئی اہل بیت اطہار کی, ایک دو شہادت کو بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا. کیا نہ ہوا میدان کربلا میں. حضرت قاسم حضرت امام حسن کے بیٹے, کتنے بیٹے حضرت امام حسن کے میدان کربلا میں شہید ہوئے معلوم ہے کسی کو؟ نہیں. میری قوم کی اصل کمی یہی ہے, کہتے اپنے آپ کو حسینی ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسن کے کتنے بیٹے شہید ہوئے. کربلا کے میدان میں صرف حضرت امام حسین کے بیٹوں نے شہادت کا جام نہیں پیا تھا. کربلا کے میدان میں حضرت امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے. کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے. ان کے نام کیا تھے؟ بڑا عجیب حال ہے میری قوم کا. پوچھا جائے کس نبی کی امت میں ہو تو کوئی کہتا ہے غریب نواز کی امت میں. ربیع الاول کے موقع پہ ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا, منڈیا نبی بخش غالباً. میں نے کہا حضور کے والد کا نام کیا ہے, تو سناٹا, کسی کو یہ پتا نہیں کہ حضور کے والد کا نام کیا ہے. حضرت امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے, ان کا نام کسی کو پتا نہیں. ظاہر ایسے کرتے ہیں جیسے سب سے بڑے حسینی ہم ہیں. کل 10 تاریخ کا دن تھا, کچھ رشتہ داریوں میں بیٹھنے کے لیے جانا ہوا, اور کلی کی ہماری بھی چھٹی تھی, یوں سمجھ لیں. تو راستے بھر میں نے کیا دیکھا, ندیلی پڑا راستے میں, تو ندیلی میں نے کیا دیکھا, تقریباً 6-7 زیارتیں. میں اس کو تعزیہ نہیں بولوں گا, 6-7 وہ لے کر کے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ کہاں نہر کے اندر ڈالنے. نہر کے اندر ڈالنے. کچھ نے بتایا کہ یہاں پہ کربلا ہے. ہر جگہ وہ حال تھا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. 1-1 لاکھ. یہ بڑا فرید پور کے پاس میں ایک جگہ ہے, میواتیوں کا گاؤں ہے, میوا شرفا پور. میں وہاں تقریر کرنے کے لیے گیا, غالباً آپ بھی جا چکے ہوں گے, سعید بھائی تو وہاں جا چکے ہیں. میواتیوں کا گاؤں ہے, 10 لاکھ روپے لگاتے ہیں وہ تعزیہ بنانے میں. 10 لاکھ. ایک تعزیہ 10 لاکھ کا بنتا ہے, 15 لاکھ کا. بات بول کر کے جاؤں گا, کل بھی لگے تو لگے. تعزیہ بنانا ناجائز و حرام. فتاوی تاج الشریعہ کے اندر لکھا, مروجہ تعزیہ داری حرام ہے. تعزیہ بنانا ہے, اور انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو 1-2 سال کے اندر یہاں پہ وہ کام کروں گا. تعزیہ جو بنایا جاتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ تعزیہ حرام, مروجہ تعزیہ داری. مروجہ کسے کہتے؟ جو آج کے دور میں رائج ہے. تعزیہ حضرت امام حسین کے روضے کے ہو بہو بنانا وہ جائز ہے. جیسے کہ سرکار غوث اعظم کا گنبد بنانا جائز, آقا علیہ السلام کا روضہ گنبد خضرا بنانا جائز, اسی طریقے سے حضرت امام حسین کا روضہ بنانا جائز. اس پر فاتح بھی ہوگی, ایصال ثواب بھی ہوگا. اس کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو ثواب بھی پائے گا. لیکن آج کے دور میں جو بنایا جاتا ہے کہ شیشہ لگا دیا, چوڑی لگا دی, اس کو عجیب سی شکل دے دی, اور لوگ پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تعزیہ ہے یا امام حسین. فاتح ہوتی ہے, میں نے کتنی جگہ ایسا دیکھا کہ فاتح پڑھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. فاتح کیا ہوا, بچے اٹھا کے لے کر کے جا رہے ہیں, حضرت فاتح ہو گئی, کس نے پڑھی؟ کہتے ہیں امام حسین نے پڑھ دی. اس قدر حالات خراب ہیں. بہرحال اس بات پہ غور کریں, امام حسین کے روضے کی طرح ایک تعزیہ بنا کر کے محلے کے اندر رکھیں. انشاءاللہ العزیز میرا عقیدہ یہ بولتا ہے کہ وہاں پہ جا کر کے اگر مراد لے کر کے جائے گا اور یہ نیت کرے گا کہ آقا میں وہاں تو نہ آ سکا, یہیں سے دعا کر رہا ہوں, خدا کی قسم وہاں پہ تیری دعا بھی قبول ہوگی. اگر عقیدہ یہ لے کے جائے گا. ورنہ لاکھ کہتے رہو کہ وہ کربلا ہے, اتنے آسان کربلا تھوڑی ہے. لوگ بتا رہے ہیں کربلا, جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ کربلا بن جاتی ہے, اور محرم کا مہینہ نکل جائے, برسات ہوگی, وہ کچرا, وہ نجاست مت پوچھو. وہاں پہ لوگ گندا کوڑا ڈال لیں, ایک وقت آتا ہے کہ وہ کربلا بن جاتی ہے. میں اپنے یہاں کی بات نہیں کر رہا, باہر کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن باہر ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوتا کہ آپ شہروں میں جے پور جا کر کے آپ دیکھیں, بڑی بڑی جگہ جو کربلا ہیں ان میں بعد میں ہوتا کیا کہ کوڑا کچرا پڑا ہوتا ہے.
बहरहाल मैं बयान कर रहा था कि मैदान करबला का जो मैदान है, उस दिन 10 तारीख को क्या ना हुआ। शहादतें हुई। हजरत इमाम हसन के 4 बेटे, हजरत कासिम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अब्दुल्ला, ये 4 बेटे थे आका हुसैन हसन के। हजरत कासिम की उम्र 19 साल है। इजाजत ली, मेरे चचा मुझे इजाजत दें। ये बातें याद किया करो। मैदान क़यामत में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आईपीएल में कितनी टीमें खेल रही थी, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन से खिलाड़ी ने किस सीजन में कितने के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, कौन से बॉलर ने कितने विकेट लिए थे, ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा। क़यामत के दिन अगर तुम्हारे कुछ काम में आना है तो अहले बैत की मोहब्बत काम में आनी है। क़यामत के दिन अगर तुम्हारे कुछ काम में आना है तो इनकी मोहब्बत काम आएगी। हजरत इमाम हसन के 4 बेटे थे, जिनके नाम 2 के नाम तो इतने आसान है, अबू बकर, उमर। और ये बात भी ज़हन नशी कर लें, कुछ कीड़े भी पैदा हो रहे हैं न्यूरिया के अंदर। बराबर वाले मोहल्ले में है एक। हजरत इमाम हसन ने अपने 2 बेटों के नाम रखे अबू बकर और उमर। मुझे आप ये बताएं कि मिसाल के तौर पर ये दिलशाद बरकाती साहब बैठे हैं, मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हो, मैं उसका नाम दिलशाद बरकाती रखूं तो ये इस बात की दलील है कि मुझे इनसे मोहब्बत है, मैंने इनके नाम पे अपने बेटे का नाम रखा। मोहब्बत तो है। हजरत इमाम हसन ने अपने 2 बेटों के नाम अबू बकर और उमर रखे। इससे पता चला कि हजरत इमाम हसन को हजरत अबू बकर और उमर से मोहब्बत थी। लेकिन आज का ये शिया मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाला और कौम के मेरे हालात बड़े अजीब है साहिब। कुछ दिनों पहले ईरान का सुप्रीम लीडर मारा गया तो मेरी कौम के बच्चे डीपी लगा रहे हैं। कुछ तो वीडियोस बना रहे थे कि शुक्र है तेरे दौर में पैदा हो गए, वरना हमने बहादुरों के किस्से सुने थे। अरे अकल मारी गई है तुम्हारी, कहां ध्यान है तुम्हारा? जुब्बे और कुब्बे पे मर गए, दाढ़ी पे मर गए, अमामे पे मर गए, चेहरे पे मर गए। तुम्हें पता भी है कि अंदर से मामला है क्या? किस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाला है? आला हजरत कहते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। तुम कहते हो कि मौलाना शिया सुन्नी करते, हम शिया सुन्नी नहीं करते। तेरी बेटी को कोई कैरेक्टर लेस बोले तू बर्दाश्त करेगा? तेरी बेटी को कोई बदचलन बोले तू बर्दाश्त करेगा? तेरी बेटी को कोई बदकिरदार बोले तू बर्दाश्त करेगा? नहीं कर सकता। जब अपनी बेटी के बारे में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो अबू बकर की बेटी आयशा को कैरेक्टर लेस बोले, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उनका अकीदा यह कि वो हजरत आयशा को कैरेक्टर लेस कहते, सहाबा के गुस्ताख सहाबा की शान में गुस्ताखी करते। हजरत अबू बकर और उमर को मेरे नबी के वो सहाबी, हजरत अबू बकर पहला खलीफा, उन्हें ईमान वाला नहीं मानते। और तुम कहते हो कि हजरत हम शिया सुन्नी नहीं करते, जो सहाबा का गुस्ताख है हम उसे गुस्ताख मानते हैं। मैदान करबला में हजरत इमाम हसन के 2 बेटे हजरत अबू बकर और उमर शहीद हुए। हजरत कासिम की उम्र 19 साल है। इजाजत ली, चचा इजाजत दें। बेटा तुझे इजाजत नहीं दूंगा। क्यों? अगर तुझे कुछ हुआ, तेरा बाप तो नहीं है, तेरी माँ को जवाब क्या दूंगा? इजाजत ली, चचा मुझे भी शहादत का जाम पीना है। सब शहादत का जाम पी रहे हैं, क्या मैं इससे महरूम रहूंगा? आपने इजाजत दी। मेरा आका हसन का बेटा 19 साल की उम्र है, नाम कासिम है। मैदान में जब उतरा ना, किसी यजीदी में हिम्मत ना थी जो हजरत कासिम का सामना करता। अमर बिन साद ने हजरत कासिम को देखा, अरजक को हुक्म दिया, अरजक जा इसका सामना कर। अरजक ने कहा था तुझे शर्म नहीं आती? ये 19 साल का बच्चा है, इसका मैं सामना करूंगा? अमर बिन साद को मालूम था जिसको अरजक 19 साल का समझ रहा है, इसकी ताकत का इसे अंदाजा नहीं है। अली के घर के बच्चे भी क्या बच्चे हैं, जहां देखो शेरे खुदा मालूम होते हैं। अरजक ने कहा इसके लिए मेरा छोटा बेटा काफी है। इसका छोटा बेटा हजरत कासिम के सामने आया। आने के बाद कहने लगा, कासिम तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुझे पता नहीं मेरा बाप अरजक मेरा उस्ताद है। इसने इतना कहा, हजरत कासिम ने कहा था क्या बात करता है, अगर तेरा बाप अरजक तेरा उस्ताद है तो मेरा उस्ताद भी मेरा चचा गाजी अब्बास है। इतना कहा हजरत कासिम ने, दोनों में बहसो मुबाहिसा हुआ।
اللہ اکبر، آپس میں جب جنگ ہوئی ہے، ادھر حضرت قاسم کے اوپر وار کیا، آپ نے وار کو ناکام کیا، تلوار حضرت قاسم نے چلائی ہے، یہاں سے تلوار چلی تھی، کمر کو چیرتے ہوئے گھوڑے کی کمر میں اتر گئی، ایک بیٹے کے دو ٹکڑے کر دیے، ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، دوسرے کے بھی دو ٹکڑے کیے، تیسرا بیٹا آیا، تیسرے کے بھی دو ٹکڑے کیے۔ حضرت عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑا، ٹیلے پہ لے کر کے آئے، آنے کے بعد کہا تھا حسین اپنے قاسم کی ہمت کو دیکھو، آقا حسین ٹیلے پہ آئے ہیں، تین بیٹوں کو واصل جہنم کیا ہے، اللہ اکبر، ارزق دل میں لاسا گیا، حضرت قاسم کے سامنے آیا، آنے کے بعد کہا تھا قاسم تو نے میرے تین بیٹوں کو مارا ہے، تجھے شاید پتہ نہیں ہے تو نے کون سی غلطی کر دی، اب تیرے سامنے ارزق کھڑا ہے، وقت کا بہت بڑا پہلوان تھا، وقت کا بڑا بہادر پہلوان تھا، اس نے اپنے بہادری کے ڈینگے مارے۔ حضرت قاسم نے کہا تھا کیا بہادری کے ڈینگے مارتا ہے، ابھی تو تجھے زین سنبھالنی بھی نہیں آئی، اس نے زین کی طرف دیکھا، حضرت قاسم نے وار کیا، اس کے بھی یہاں سے تلوار چلی ہے، جسم کو کاٹتے ہوئے گھوڑے کی کمر میں اتار دی۔ حضرت عباس نے نعرہ بلند کیا، وارے میرے قاسم تیری ہمت کو سلام ہو، وارے میرے قاسم تیرے حوصلے کو سلام ہو۔ حضرت امام حسین نے کہا تھا قاسم ٹھہر جاؤ، میدان کربلا میں خون بہانے نہیں آئے، اپنی جان کو لٹا کر اپنے نانا کا دین بچانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نعرہ کاٹنے نہیں آئے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہداء کربلا، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ جب ارزق کے دو ٹکڑے کر دیے، پھر کیا کیا، بزدلی پہ اترے، دور سے تیروں کی برسات کی، تیروں سے زخمی ہوا قاسم، گھوڑے سے نیچے آیا 19 سال کا جوان، ادرکنی یا اماہو، اے میرے چچا مجھے سنبھالیے۔ حضرت امام حسین آئے، سنبھالا، حضرت قاسم کی شہادت ہوئی، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت عباس پانی لینے کے لیے گئے تو آپ کے دو بازو کٹے، کیا بہادری دکھائی میدان کربلا میں، ایک بازو حضرت عباس کا کٹ گیا پھر بھی لڑتے رہے، دو بازو کٹے پھر بھی ہمت نہیں ہارے، حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت ننھے اصغر کے گلے میں حرملہ نے تیر مارا، تیر پھاڑتا ہوا حضرت امام حسین کے سینے میں اتر گیا، حضرت اصغر شہید ہوئے، حضرت امام حسین آخر میں آئے، اپنے سر کو سجدے میں رکھا، بہت جنگ کی آپ نے، جس طرف جاتے حضرت امام حسین لشکروں کو پھاڑتے چلے جاتے، آخر میں جب نماز کا وقت ہوا آپ نے سر کو سجدے میں رکھا، شمر لعین نے آپ کی گردن پہ تلوار چلائی، آقا حسین کا سر تن سے جدا ہوا، آقا حسین کا سر تن سے جدا ہوا۔ اب زندگی یہ، جب میرا حسین مدینے سے چلا، مکہ آیا، مکے سے کربلا آیا، تب تک زمین کے ذرے ذرے نے کہا حسین زندہ، قرآن خاموش تھا، جب آقا حسین کا سر کٹا تب قرآن بول اٹھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم نے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، نواسہ شہ مشرقین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے، جب بھی کبھی مسجد میں ہوتی ہوئی سنو اذان تو سمجھ لینا کربلا کا حسین زندہ ہے۔ سب کی شہادتیں ہو گئیں، 10 محرم الحرام کی تاریخ آئی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، یہ شہداء کے لاشوں پر، اگلا دن آیا، عمر بن سعد نے یزیدیوں کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو دفن کر دیا، یہ ان کے نماز جنازہ تک نہ پڑھائی، سروں کو سب کے کاٹ لیا گیا، قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی تدفین کی، 13 محرم کی تاریخ تھی، یہ قافلہ میدان کربلا سے چلا، نیزوں پہ سروں کو رکھا، آقا حسین کا سر سب سے آگے تھا، یہ وہ سر تھا آقا حسین کا، اس سر کو کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، اس نے گورنر ہاؤس کے سامنے حضرت امام حسین کا سر رکھا اور خولی بن یزید کے حوالے کیا کہ اس کو سنبھال کر کے رکھ، اس کو ابھی دمشق یزید کے پاس جانا ہے۔ حضرت امام حسین کا سر کمرے میں تھا، اس کی یہ بیوی کہتی ہے خولی کی کہ پوری رات سر کمرے میں رہا، میں نے سنا کہ پوری رات کمرے سے قرآن پڑھنے کی صدا تھی، میرے حسین کا سر نیزوں پہ رکھا ہے لیکن قرآن کی صدا بلند ہے۔ ان کے سروں کو لے جایا گیا کوفہ سے دمشق یزید کے پاس۔ ایک چھوٹی سی بات سن لیں اور یہ سب کو پتا ہونی چاہیے، کربلا تک سب نے سن لیا یہیں تک، اس کے بعد یزیدیوں کا انجام کیا ہوا۔
छोटी सी बात 2 मिनट में खत्म करूंगा। जब करबला का वाकया पेश आ गया, सब शहीद हो गए, इनके सरों को पहुंचा दिया गया, कबीले बनी असद के लोगों ने इन्हें दफना दिया। अब ठीक 6 साल के बाद हजरत मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब को लेके आए। ठीक 6 साल के बाद सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि किसको मालूम था कि शोहदा का खून रंग लाएगा। ठीक 6 साल के बाद 67 हिजरी में अल्लाह ने मुख्तार सकाफी जैसे कज़्ज़ाब को इन लोगों पर मुसल्लत किया। इसने इब्राहीम बिन मालिक को फौज का सिपह सालार बनाकर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, जिसने मैदान करबला में आका हुसैन को शहीद करवाया था, उससे जंग करने के लिए भेजा। वही 10 मुहर्रम की तारीख, जिस तारीख में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया था, वही दरिया का किनारा, जंग आपस में हुई। हजरत इब्राहीम की फौज गालिब आई, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की हार हुई। जिन लोगों ने मैदान करबला में आका हुसैन को शहीद किया था, इसने हुक्म दिया किसी को भागने मत देना, सबको पकड़ो और सबको मार देना। उसी में शिमर लईन मारा गया, उसी में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मारा गया, अमर बिन साद मारा गया, सारे यजीदी उसी में मारे गए। और इनके सरों को वहीं जहां हजरत इमाम हुसैन का सर रखा था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर वहीं के कूफे के गवर्नर हाउस के सामने रखा गया। तो लोग कहते हैं हमने देखा एक शोर होता, आया आया आया, कहते एक सांप आता, जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की नाक में घुसता, कुछ देर वहीं रहता, कुछ देर के बाद उसकी नाक से निकल के बाहर आता। ये अंजाम हुआ यजीदियों का कि कोई आग के अंदर गिर के जल गया, किसी के नाक में सांप घुसा, और यजीद का अंजाम यह हुआ कि इसको ऐसी बीमारी हुई, आंतें सड़ गई, पेट का दर्द यजीद को ऐसा उठता था, ऐसे तड़पता था कि जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है। इसने अपने बेटे मुआविया को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैं तुझे इस तख्त का वारिस बनाता हूं। इसने कहा मेरे बाप, मैं ऐसे तख्त पे बैठना गवारा नहीं करता, जो शोहदा के खून के धब्बे जिस तख्त पे लगे हो वो बैठा नहीं। ये यजीद बिस्तरे मर्ग पर तड़प तड़प के मर गया। ऐसी बदबू आती थी इसके पास से कि ठहरना गवारा नहीं होता था, रुकना गवारा नहीं होता था। इस कदर इसके हालात हुए कि एक कतरा अगर पानी का इसके गले में डालते तो वो तीर की तरह इसके गले में जाता था। आंतें सड़ी थी यजीद की। एक रिवायत में आता है कि एक लौंडी पे आशिक हुआ, उसने इसे मिलने के लिए बुलाया और जहर आलूद खंजर इसके मारा, और मारने के बाद कहा था वो मेरा कैसे हो सकता है जो अहले बैत का ना हुआ। और फिर बाद में इसका अंजाम क्या हुआ, इसे दफन किया गया। अब कब्र का हाल क्या है यजीद की, दमिश्क के अंदर जाओ, कब्रिस्तान है जिसका नाम है बाबू सगीर, उसके कुछ आगे यजीद की कब्र का निशान था जहां पे लोग पत्थरों को ईंटों को मारते थे। क्यों? ये यजीद की कब्र है। आज वहां हाल क्या है कि पहले तो निशान था, ईंटों के ढेर लगे रहते थे। आज यजीद की कब्र का हाल यह है कि दमिश्क के अंदर बाबू सगीर कब्रिस्तान के कुछ आगे जहां इसकी कब्र है, वहां आग की भट्टी बनाई गई है जिसमें शीशा पिघलाया जाता है, लोहा पिघलाया जाता है, उससे कांच के बर्तन बनाए जाते हैं। इसका अंजाम सुने, लोग क़यामत के दिन जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम की आग में उन्हें डाला जाएगा, वो उनका अंजाम होगा जो जहन्नमी है। लेकिन यजीद का अंजाम ये जिसने आका हुसैन को कत्ल करवाया, खून शोहदा रंग लाया, आज यजीद की कब्र का हाल ये है कि वो आग की भट्टी बनी हुई है और यह वहां पर हमेशा के लिए आग जलती रहेगी। मर गया यजीद, उसका नामो निशान बाकी ना रहा। हुसैन तेरे नाम के चर्चे आज भी होते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम फहिमदाबाद। मेरे बोलने में जो गलत वाक़ हुई हो, रब ताला से दुआ है मुझे माफ़ फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।